بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو taaleemdost.com. اب ہم بک 2 کا چیپٹر نمبر 2 دیکھیں گے جس کا نام ہے ڈفرینسیشن، اور اس چیپٹر میں ہم کچھ ٹاپکس کور کریں گے. تو ان کی جو ڈیٹیل ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیپٹر میں کون کون سے ٹاپکس شامل ہیں. سب سے پہلے ہم ڈفرینسیشن کے متعلق انٹروڈکشن دیکھیں گے. ڈفرینسیشن ہے کیا چیز. اس کے بعد ہم ڈیریویٹو فرام فرسٹ پرنسپل نکالنے کے بارے میں سیکھیں گے. دین کچھ تھیورمز آئیں گے، ہم ان کو اسٹڈی کریں گے، تھیورمز آن ڈیریویٹوز. اس کے بعد ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ ٹاپک چین رول کا آئے گا. دین ڈیریویٹوز آف انورس فنکشنز. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈیریویٹوز آف دا پیرامیٹرک اکویشنز. پیرامیٹرک اکویشنز کے ڈیریویٹو کس طرح نکالنے ہیں. دین ڈفرینسیشن آف امپلیسٹ ریلیشنز. اس کے بعد ہم ٹریگنومیٹرک فنکشنز کے ڈیریویٹوز کو اسٹڈی کریں گے. دین ڈیریویٹوز آف انورس ٹریگنومیٹرک فنکشنز. اور پھر ہم کچھ ایکسپونینشیل فنکشنز دیکھیں گے اور ان کے ڈیریویٹوز. اس کے بعد کانٹینٹس میں آتا ہے ڈیریویٹو آف لاگرتھمک فنکشنز. اس کے بعد ڈیریویٹو آف ہائپربولک فنکشنز. ہائپربولک فنکشن کے بارے میں بھی ہم اسٹڈی کریں گے اور اس کے ڈیریویٹو بھی دیکھیں گے. دین انورس ہائپربولک فنکشنز کے ڈیریویٹوز. اس کے بعد ہم کچھ ہائر آرڈر ڈیریویٹو دیکھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے سیریز ایکسپینشنز آف فنکشنز. اور اسی ٹاپک سے متعلق ایک ٹاپک جس کا نام ہے ٹیلر سیریز ایکسپینشن آف فنکشنز. پھر ہم دیکھیں گے انکریزنگ اینڈ ڈیکریزنگ فنکشن سے کیا مراد ہے. اور اسی میں ٹاپک آتا ہے ریلیٹو ایکسٹریما. یہ کیا چیز ہے. اور لاسٹ میں ہم کریٹیکل ویلیوز اینڈ کریٹیکل پوائنٹس. یہ اس چیپٹر کا لاسٹ آرٹیکل ہمارا ہوگا. تو جیسا کہ یہ ڈفرینسیشن ہے چیپٹر کا نام، تو ہم ایک چیز سب سے پہلے نوٹ کر لیں. ڈفرینسیشن اور ڈیریویٹو ان کا مطلب سیم ہے. چاہے ہم ڈفرینسیشن کا ورڈ یوز کر لیں چاہے ڈیریویٹو، یہ دونوں سیم ہے. تو سب سے پہلے انٹروڈکشن میں آتا ہے دو سائنٹسٹ ہیں. ایک سر آئزیک نیوٹن. نیوٹن ایک سائنٹسٹ اور دوسرا گاٹفریڈ ولہیم لائبنز. لائبنز اور نیوٹن یہ دو ہمارے پاس میتھمیٹیشین یا ان کو سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں. کنسیڈرڈ دا پرابلم آف انسٹنٹینیس ریٹس آف چینج. یہ دو سائنٹسٹ نے سب سے پہلے انسٹنٹینیس ریٹس آف چینج ان کے بارے میں انہوں نے پہلے بات کی تھی. سب سے پہلے نیوٹن اور لائبنز. اب جو انسٹنٹینیس ریٹس آف چینج ہے، انسٹنٹینیس ریٹس آف چینج آف ڈیپینڈنٹ ویریبل ود ریسپیکٹ ٹو چینج ان انڈیپینڈنٹ ویریبل. یعنی کہ جو ہمارے پاس یہ انسٹنٹینیس ریٹس آف چینج ہے یہ ہم دیکھیں گے ڈیپینڈنٹ ویریبل کا ود ریسپیکٹ ٹو چینج ان انڈیپینڈنٹ ویریبل. یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل میں چینج آئے گا اور اس کے ریسپیکٹ ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل میں چینج دیکھیں گے. تو یہ بیسیکلی اسٹڈی ہماری یہ ڈیریویشن اور ڈفرینسیشن کے ٹاپک میں ہے. اب جو ہمارے پاس انسٹنٹینیس ریٹس آف چینج آف ڈیپینڈنٹ ویریبل ود ریسپیکٹ ٹو چینج ان انڈیپینڈنٹ ویریبل، اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں. اٹ از ریٹن ایز ایف ڈیش آف ایکس. اب جو ہم بات کر رہے ہیں بار بار انسٹنٹینیس ریٹس آف چینج یا ڈیریویٹو کی یا ڈفرینسیشن کی، ان سے مراد یہ ہے، یہ جو ہم نے اس کو ریپرزینٹ کیا ہے ایف ڈیش آف ایکس، یعنی کسی بھی جو فنکشن ہے اس میں انسٹنٹینیس ریٹ آف چینج. یہ جو ڈیش ہے یہ بیسیکلی ڈفرینسیشن یا ڈیریویٹو کو شو کر رہا ہے. تو اس کو ہم اس طرح ڈینوٹ کر سکتے ہیں. اور اس کو ہم پڑھیں گے کیا کہ یہ ڈیریویٹو آف فنکشن ہے. ڈیریویٹو آف فنکشن ہے. اور ہمارے پاس یہ جو ایکس ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈفرینشیل کوفیشنٹ. ڈفرینشیل کوفیشنٹ یہ جو ہمارے پاس ایکس ہے یہ بیسیکلی اس ڈفرینشیل کا کوفیشنٹ ہے. اور اس پورے کو ہم کیا پڑھیں گے، یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیریویٹو آف ایف. ایف مین فنکشن، کوئی بھی فنکشن اس کے ڈیریویٹو کو ہم ایف ڈیش ایکس سے ڈینوٹ کریں گے. اب ہم فردر ڈفرینسیشن کی طرف موو کرتے ہیں. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا پروسیس آف فائنڈنگ ایف ڈیش یا ریٹ آف چینج آف، جو ہم انسٹنٹینیس ریٹ کی بات کر رہے ہیں، از کالڈ ڈفرینسیشن. یعنی کہ جو ہم نے پہلے بات کر لی ایف ڈیش سے مراد ہے ڈفرینسیشن اور ڈیریویٹو.
اور x کیا ہے؟ ڈفرینشیل کوفیشنٹ. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم ڈفرینشیل جو ہمارے پاس ڈیریویٹو ہے یا ڈفرینشیل ہے اس کو ڈینوٹ کس چیز سے کرتے ہیں. وہ تو ہمارے پاس مین فارم تو یہ آ گئی. ہمارے پاس چار جو ہیں وہ سائنٹسٹ ہیں یا میتھمیٹیشین ہیں, انہوں نے ڈفرینٹ میتھڈز بتائے تھے ڈفرینسیشن یا ڈیریویٹو کو شو کرنے کے. تو لائبنیز نے سب سے پہلے جو اس کا وے بتایا تھا وہ اس نے کہا تھا ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہم لکھ سکتے ہیں ڈیریویٹو کو, اور دوسرا اس نے بتایا تھا یا ہم اس کو ڈی ایف بائی ڈی ایکس یعنی ڈی وائی بائی ڈی ایکس یا ڈی ایف بائی ڈی ایکس لکھ سکتے ہیں. نیوٹن نے بتایا تھا کہ ہم اس ڈیریویٹو کو یا ڈفرینسیشن کو ایف آف ایکس اور اس ایف کے اوپر اس طرح ڈاٹ اس سے شو کریں گے ہم. جو لیگرینج تھا بیسیکلی اس نے یہ والا میتھڈ بتایا تھا ایف ڈیش آف ایکس, یہ جو ڈفرینسیشن کے لیے تھا, اور کوشی اس نے بتایا تھا کہ ہم اس کو ڈی ایف آف ایکس, یہ ڈی سے مطلب ڈیریویٹو یا ڈفرینسیشن آف فنکشن. تو بیسیکلی یہ چار ہمارے پاس میتھمیٹیشین تھے اور انہوں نے ہمیں چار ڈفرینٹ طریقے بتائے تھے ڈفرینسیشن یا ڈیریویٹو کو ڈینوٹ کرنے کے. تو ان میں کوئی آبجیکٹو آ سکتی ہے کہ کون سا جو وے تھا وہ کس سائنٹسٹ نے یا میتھمیٹیشین نے بتایا ہے. تو یہ چار ڈفرینٹ ہیں. اب ہم جو دیکھیں گے سب سے پہلے کہ ڈیریویٹو ہم کس طرح نکالیں گے. فائنڈنگ ڈیریویٹو ایف ڈیش ایکس فرام ڈیفینیشن آف ڈیریویٹو. اب یہ کیا چیز ہے ڈیفینیشن آف ڈیریویٹو؟ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں بائی ڈیفینیشن. ہم نے ڈیریویٹو نکالنا ہے بائی ڈیفینیشن, اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. جیسا کہ فائنڈنگ ایف ڈیش ایکس فرام ڈیفینیشن آف ڈیریویٹو, اس کا مطلب ہے اب ہم نے ڈیریویٹو نکالنا ہے. تو ڈیریویٹو نکالنے کے لیے فرام ڈیفینیشن یا اس کے اور بھی دو نام ہیں وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. اور یہ کس طرح بائی ڈیفینیشن سے ہوگا ڈیریویٹو. سب سے پہلے ہم پہلا سٹیپ یہ ہے, چار بیسیکلی سٹیپس ہیں اس کے. سب سے پہلا سٹیپ اس کا آتا ہے جس میں ہم نے فنکشن میں ڈیلٹا ایکس ایڈ کرنا ہے. یہ سب سے پہلا ہمارا سٹیپ ہوگا, ڈیلٹا ایکس ایڈ کرنا ہے. دوسرا ہمارے پاس آئے گا, ہم نے دوسرے سٹیپ میں کرنا ہے اس فنکشن میں جس میں ڈیلٹا ایکس ایڈ ہو گیا ہے اس میں سے اوریجنل فنکشن مائنس کرنا ہے. یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے. دین ہمارے پاس جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ سٹیپ سے ہمیں ریزلٹنٹ مل رہا ہے اس کو ہم ڈیلٹا ایکس سے ڈیوائڈ کریں گے. یہ ہمارا تھرڈ سٹیپ ہے. اور آخری جو سٹیپ ہے فورتھ وہ ہے اب ہم جو فنکشن جس کو ہم نے ڈیلٹا ایکس سے ڈیوائڈ کر لیا ہم اس کے اوپر لمٹ لگائیں گے ڈیلٹا ایکس اپروچز ٹو زیرو کی. جو ہمیں ریزلٹنٹ اب ملے گا یہ بیسیکلی اوریجنل فنکشن کا ڈیریویٹو ہوگا. اور اس میتھڈ کو یا اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں بائی ڈیفینیشن. اور اس کے لیے ہم دو ورڈز اور بھی یوز کرتے ہیں. اس کو ہم ایب انیشیو میتھڈ بھی کہتے ہیں, ایب انیشیو میتھڈ. اور اس کے لیے ہم ایک اور ورڈ فرام فرسٹ پرنسپل FIRST فرسٹ پرنسپل میتھڈ. بیسیکلی ان میں سے کوئی بھی ورڈ اگر ہمیں آ جائے, ایب انیشیو میتھڈ آ جائے, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نے یہ چار سٹیپ فالو کرنے ہیں. فرسٹ پرنسپل کا بھی مطلب یہی ہے اور بائی ڈیفینیشن کا مطلب بھی یہی ہے. تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی ورڈ آ سکتا ہے. ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے یہ چار سٹیپس بیسیکلی اپلائی کرنے ہیں کوسچن کو سولو کرنے کے لیے اور ڈیریویٹو نکالنے کے لیے. تو اب ہم ایک ایگزامپل کنسیڈر کرتے ہیں اور اس سے ہم دیکھیں گے یہ چار سٹیپ کس طرح ہم اپلائی کر سکتے ہیں. جیسا کہ کوسچن ہے فائنڈ ڈیریویٹو بائی فرسٹ پرنسپل. اب اس کی جگہ باقی دو ورڈز بھی یوز ہو سکتے ہیں, بائی ڈیفینیشن یا بائی اب انیشیو میتھڈ. تو یہ ہمارے پاس کوسچن ہے, اس کو ہم نے سالو کس طرح کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. بیسیکلی چار سٹیپ ہم نے اس کے اوپر اپلائی کرنے ہیں اور ہمارا ریزلٹ آ جائے گا. تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلا سٹیپ کیا کریں گے, اس فنکشن میں ڈیلٹا ایکس ایڈ کریں گے. تو ہم اس کے اندر ڈیلٹا ایکس ایڈ کرنے لگے ہیں اکول ٹو یہاں پر ایکس ہے پلس ڈیلٹا ایکس. یہ ہمارے پاس آ گیا جو ہم نے اس میں چینج لیا ہے ڈیلٹا ایکس کا. دوسرا سٹیپ ہمارے پاس کیا تھا, ہم اس فنکشن میں سے مائنس کریں گے اوریجنل فنکشن. تو ہم ڈائریکٹ سٹیپ لکھ لیتے ہیں. تو کیا ہوگا, ایکس پلس ڈیلٹا ایکس, یہ تو ہمارے پاس آ گیا یہ والا فنکشن چینج والا. اس کے بعد اس میں سے مائنس کریں گے ہم اوریجنل فنکشن ایکس اسکوئر. یہ ہمارا ہو گیا سیکنڈ سٹیپ. اور بیسیکلی یہ کیا تھا,
اس فنکشن میں سے مائنس کرنا ہے اوریجنل فنکشن ایف آف ایکس. ہمارا تھرڈ اسٹیپ کیا تھا؟ تھرڈ اسٹیپ یہ تھا کہ ہم نے جو ہمیں یہ ریزلٹنٹ ملا ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے ڈیلٹا ایکس کے ساتھ. تو وہ ہم کس طرح کریں گے؟ اب غور کریں. پہلے ہم اس کو تھوڑا سا اوپن کر لیتے ہیں اس کا اسکوئر. تو ایکس اسکوئر پلس ڈیلٹا ایکس ہول اسکوئر پلس 2x ڈیلٹا ایکس. یہ بیسیکلی a پلس بی ہول اسکوئر کا فارمولا ہم نے اپلائی کیا مائنس ایکس اسکوئر. تو ایکس اسکوئر اور ایکس اسکوئر کینسل. اس کے بعد غور کریں تو دونوں میں ڈیلٹا ایکس کامن ہے. تو ڈیلٹا ایکس ہم نے کیا کیا؟ کامن نکال لیا 2x. یہ ہمارے پاس تھرڈ اسٹیپ کو سالو کر کے یہ آ گیا. اگلا اسٹیپ کیا تھا جو ہمارے پاس بیسیکلی تھرڈ اسٹیپ ابھی چلے گا. سیکنڈ یہاں تک ہمارے پاس آ رہا ہے. تھرڈ اسٹیپ کیا ہے؟ تھرڈ اسٹیپ یہ کہتا ہے کہ ہم جو اوپر والا فنکشن تھا اس فنکشن کو ڈیوائڈ کریں گے ڈیلٹا ایکس کے ساتھ. تو کیا ہوگا؟ اب ہمارے پاس یعنی اس فنکشن کو جو ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا ایکس پلس 2x اس کو ہم اگر ڈیوائڈ کریں ڈیلٹا ایکس کے ساتھ، یہ ہمارا تھرڈ اسٹیپ تھا. تو ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا ایکس کینسل ہو جائے گا. اور لاسٹ اسٹیپ ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم نے لمٹ اپلائی کرنی ہے فرام ڈیلٹا ایکس اپروچز ٹو 0 اور اوپر والا فنکشن. اور اس کو ہم اگر لکھیں تو وہ اس طرح لکھا جائے گا ڈیلٹا ایکس مائنس ایف آف ایکس اور اس کے ڈینومینیٹر میں تھا ڈیلٹا ایکس. اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ کیا بنے گی؟ ڈیلٹا ایکس پلس 2x. تو غور کریں جب ڈیلٹا ایکس اپروچز ٹو 0 کی ہم لمٹ اپلائی کر رہے ہیں، لمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچز ٹو 0 اور اوپر والا فنکشن ابھی ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں ڈیلٹا ایکس پلس 2x. یہ ہم نے لکھ دیا. جب لمٹ اپلائی کریں گے تو ڈیلٹا ایکس 0 ہو گیا اور ہمارے پاس کیا بچے گا؟ 2x. تو بیسیکلی ہمارے پاس جو فنکشن تھا اور اس کو سارے کو ہم ڈینوٹ کر سکتے ہیں ایف ڈیش آف ایکس، یا وہی لکھیں یا ایف ڈیش آف ایکس، ان دونوں کا مطلب سیم ہے. تو یہ آنسر آ گیا 2x. اب یہ ہم نے ڈیریویٹو نکال لیا فرام فرسٹ پرنسپل یا بائی ڈیفینیشن یا بائی اب انیشیو میتھڈ. تو یہ بیسیکلی اس کی ٹیکنیک تھی سالو کرنے کی. اس کے بعد نیکسٹ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں. ایک نوٹ ہے، دا ویلو آف ڈیریویٹو ڈی وائی بائی ڈی ایکس ایٹ ایکس اکول ٹو -1 از ریٹن ایز. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیریویٹو ایٹ ایکس اکول ٹو -1 اگر ہم نکالنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح لکھیں گے؟ اس کے لکھنے کا سٹائل یہ ہے، ڈی وائی بائی ڈی ایکس لکھا، اس کے آگے ایک بار لگائی اور اس کی باٹم پر ایکس اکول ٹو -1 یہ ہم لکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیریویٹو میں ہم نے ایکس کی جگہ 1 کی ویلو پٹ کرنی ہے. تو یہ اس کو ڈینوٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ بھی ایک آبجیکٹو بن سکتی ہے اس کی. اب اس کے بعد جو ہم نے اس کا ایک ڈیریویٹو سے متعلق امپورٹنٹ آرٹیکل وہ ہے تھیورمز آن ڈیریویٹوز، یعنی کہ ہم کون کون سے ڈیریویٹوز کے اوپر تھیورم اپلائی کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ہم اب ڈیریویٹو نکالنے لگے ہیں ڈفرینٹ فنکشنز کے، ڈفرینٹ نمبرز کے، اور ڈفرینٹ اس میں فارمز آئیں گی. تو سب سے پہلے اگر ہمارے پاس کوئی کانسٹینٹ نمبر آ جائے، لیٹ سپوز وہ کانسٹینٹ نمبر سی ہے، وہ کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے، اگر ہم اس کا ڈیریویٹو لیں تو وہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ 0. یہ اس کا پہلا تھیورم ہے کہ کسی بھی کانسٹینٹ کا ڈیریویٹو 0 ہوگا. کانسٹینٹ سے مراد ہے 1 2 3 4 5، ان میں سے کوئی بھی کانسٹینٹ ہم لے لیں گے تو اس کا ڈیریویٹو ہمیشہ 0 آئے گا. نیکسٹ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ رول نمبر 1. اب ڈیریویٹو کے لیے کچھ رول ہیں. رول نمبر 1 یہ ہے، بیسیکلی یہ رول ٹیکنیکس ہیں. تو اگر کوئی فنکشن آ جائے، لیٹ سپوز ایکس ہمارے پاس ایک فنکشن ہے اور اس کی پاور ہے، کچھ بھی پاور، وہ n ہو سکتی ہے، یہ ہم جنرل اس کی پاور لے رہے ہیں. تو x پاور n، اس کو ہم اس کا ڈیریویٹو لیں تو کیا آئے گا؟ اب غور کریں، x پاور n یعنی کہ x کی کوئی بھی پاور آ جائے اس کا ہم ڈیریویٹو کیسے لیں گے؟ اس کا ڈیریویٹو کا طریقہ یہ ہے، پاور نیچے وہ آ گئی n، اس کے بعد فنکشن ایز اٹ از لکھا اور اس میں سے جو پاور تھی اس میں سے 1 مائنس کرنا ہے، وہ یہ آ گیا. یعنی پاور نیچے اور پاور میں سے 1 کم. یہ ہم نے اس کا میتھڈ جو ہے نا اڈاپٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز، اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا ڈیریویٹو اس اندر والے فنکشن کا، یعنی پاور کو چھوڑ کے باقی جو رہ جائے گا اس کا ڈیریویٹو. تو وہ یہ آ گیا. اب یہ ہم نے ٹیکنیک اپلائی کرنی ہے آگے سولوشن نکالنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ ایکس پاور n اکول ٹو n انٹو ایکس n مائنس 1 ڈاٹ ڈیریویٹو آف ایکس. اور اس کو ہم، یہ رول کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پاور رول ہے. یعنی پاور کو ہم لے کے سالو کرتے ہیں تو اس کو ہم پاور رول کہتے ہیں. یعنی پاور کی مدد سے ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. تو ایکس پاور n
پاور نیچے اور پاور میں سے ایک کم پاور چھوڑ کے ڈیریویٹو. تو اس کو اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آتا ہے اور وہ ہے اگر کسی فنکشن کے ساتھ کانسٹینٹ ملٹیپلائی ہو رہا ہو اور اس کا ہم نے ڈیریویٹو لینا ہے تو وہ کس طرح ہم لیں گے. اس کے ڈیریویٹو کا طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ کانسٹینٹ نمبر باہر لکھ لیں گے اور اندر والے فنکشن کا ڈیریویٹو لے لیں گے f ڈیش ایکس. تو کیا کیا ہم نے کانسٹینٹ باہر نکال لیا کیونکہ کانسٹینٹ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اس کا ڈیریویٹو نہیں لیں گے ہم, یہ باہر آ جائے گا اور اندر والے فنکشن کا ڈیریویٹو ہم لے لیں گے. آگے موو کریں تو کوئی سے دو فنکشن u پلس وی, لیٹ سپوز ایک فنکشن u ہے اور دوسرا v ہے. اب ان دونوں کے یہ سم ہو رہے ہیں, ان کا ہم نے ڈیریویٹو لینا ہے. تو ہم ان کا ڈیریویٹو کس طرح لیں گے. اس کے ڈیریویٹو کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے فنکشن کا ڈیریویٹو اور اس میں پلس کر دیا دوسرے فنکشن کا ڈیریویٹو. تو یہ اس کا بیسکلی سمپل سا میتھڈ ہے, دونوں کو الگ الگ کر لیا ہم نے. اب یہ سب ہمارے ڈیریویٹو کے طریقے ہیں. اس کے بعد رول نمبر 2 ہے ہمارا, اگر دو فنکشنز آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہوں تو ہم ان کا ڈیریویٹو کس طرح لیں گے. اس کے ڈیریویٹو کے لیے ہم کیا کریں گے, پہلے فنکشن کا ڈیریویٹو اور دوسرا فنکشن ساتھ ویسے ہی ملٹیپلائی کرنا ہے اور پلس پہلا فنکشن ایز اٹ از اور دوسرے کا ڈیریویٹو. غور کریں ہم نے کیا کیا, دو فنکشنز کے پروڈکٹ کا ڈیریویٹو لینا ہے تو پہلے کا ڈیریویٹو اور دوسرا ویسے ہی ہے اور جمع پہلا فنکشن ایسے ہی ہے اب دوسرے کا ڈیریویٹو, ایک دفعہ پہلے کا ڈیریویٹو دوسری دفعہ دوسرے کا ڈیریویٹو اور ساتھ دوسرا نمبر ویسے ہی ملٹیپلائی کریں گے ہم دوسرا فنکشن. تو یہ ہو گیا رول نمبر 2 اور اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہمارے پاس پروڈکٹ رول ہے. غور کریں جس میں پاور والی بات کر رہے تھے تو وہ پاور رول تھا, اب پروڈکٹ کی بات آ گئی تو اس کو ہم نے پروڈکٹ رول کا نام دے دیا. اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ تو ہو گیا, دو فنکشنز آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں پروڈکٹ رول. لیکن اگر ہمارے پاس 3 فنکشنز آ جائیں اور وہ تینوں آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہوں, اب ہم اس کا ڈیریویٹو کس طرح لیں گے. تو اس کا ڈائریکٹ میتھڈ یہ ہے کہ ہم اس طرح لکھیں. اب غور کریں ہم نے نا تینوں فنکشن اس طرح لکھ لیا u v w, یہ تینوں فنکشن آپس میں اس طرح لکھ لیے, دین پلس کا سائن, پھر اگین u v w, پھر پلس کا سائن اور لاسٹ 3 ٹائمز ہم نے u v w لکھ لیا. یعنی کہ ہمارے پاس 3 فنکشن تھے اور وہ تینوں پروڈکٹ کی فارم میں تھے, ہم نے ان کا ڈیریویٹو کس طرح نکالنا ہے. غور کریں ہم نے تینوں فنکشنز 3 دفعہ لکھ لیا, یہ ایک دفعہ جمع, دوسری دفعہ پھر جمع, پھر تیسری دفعہ. اب ہم کریں گے کیا, اس میں جو u تھا سب سے پہلے u آ رہا ہے, اس کیس میں u کا ڈیریویٹو لیں گے, اس کے بعد v کا ڈیریویٹو لیں گے اور لاسٹ میں w کا ڈیریویٹو لیں گے. تو یہ اگر ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو ہمارا سولوشن صحیح آئے گا. یعنی 3 فنکشنز اگر اکٹھے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور ہم نے اکٹھا ہی اس کے اوپر ڈیریویٹو نکالنا ہے ایک سٹیپ میں, تو اس کا ہم کیا کریں گے, فرسٹ کا ڈیریویٹو, باقی 2 ویسے ہی ملٹیپلائی ہوں گے, پھر اس کے بعد فرسٹ فنکشن ویسے ہی, سیکنڈ کا ڈیریویٹو اور تھرڈ والا بھی ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا. اس کے بعد فرسٹ اور سیکنڈ ایز اٹ از اور تھرڈ کا ڈیریویٹو. تو جب ہم اس کو سالو کریں گے تو ہمارا 3 فنکشن کے پروڈکٹس کا ڈیریویٹو آ جائے گا. تو یہ ہمارے پاس اس کی ڈائریکٹ ٹیکنیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس رول نمبر 3 ہے اور وہ بیسیکلی کیا ہے, رول نمبر 3 ہمیں بتاتا ہے اگر 2 فنکشنز کوشنٹ فارم میں آ جائیں, یعنی نیومریٹر اور ڈینومینیٹر فارم میں آ جائیں, تو ہم اس کو پھر اس کا ڈیریویٹو کس طرح لیں گے. اس کا ڈیریویٹو لینے کا طریقہ یہ ہے, اب ایک فنکشن اوپر ہے ایک فنکشن نیچے ہے, ہم اس کا ڈیریویٹو کیسے لیں گے, نیچے والے کا اسکوئر اور اس طرح ہم اوپر ایک لائن لگائیں گے, نیچے والے کا اسکوئر لیں گے. اب اوپر کیا کریں گے, ہم ادھر کریں گے فرسٹ فنکشن کا ڈیریویٹو, فرسٹ مینس کے اوپر والا, اوپر والے کا ڈیریویٹو, نیچے والا ایز اٹ از ملٹیپلائی کرنا ہے, دین مائنس اوپر والا ایز اٹ از اور نیچے والے کا ڈیریویٹو. تو یہ ہمارا بیسیکلی جب اس فارم میں آئے گا u اوور v فارم میں, تو نیچے والے کا اسکوئر اور اوپر کیا لکھیں گے, اوپر والے کا ڈیریویٹو, نیچے والا ایز اٹ از, مائنس اوپر والا ایز اٹ از, نیچے والے کا ڈیریویٹو. تو یہ ہمارے پاس رول نمبر 3 ہے اور اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ ہے کوشنٹ رول. کوشنٹ رول یعنی بیسیکلی یہ کوشنٹ فارم میں تھا تو اس رول کو کوشنٹ رول کہہ دیا گیا اور اس کو سالو کرنے کا میتھڈ یہ ہے. اب اس میں ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ چیز, کیونکہ ہم یہ جو کوشچن سالو کر رہے ہیں ڈیریویٹو کے,
یہ ہم آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے سالو کر رہے ہیں, اس میں ہمیں لینتھی میتھڈ اڈاپٹ نہیں کرنا, تو شارٹیسٹ میتھڈ ہم چیک کریں گے. اب ہم اگلی چیز اس میں کیا کریں گے, اگر اس میں اس طرح کا کیس آ جائے کہ جس میں ہمارے پاس دو فنکشنز اوپر ملٹیپلائی ہو رہے ہوں اور ڈینومینیٹر میں بھی آ جائے, یعنی اس طرح u ڈاٹ وی ڈیوائڈیڈ بائی ڈبلو, تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اب غور کریں, پہلے ہم نے دیکھا دو ملٹیپلائی ہو رہے تھے تو ہم نے ڈیریویٹو نکال لیا, اور جب اوپر نیچے ڈیوائڈ میں آ گیا تب بھی ہم نے ڈیریویٹو نکال لیا. اب ہمارے پاس دونوں اکٹھے آ گئے ہیں کیس کہ ہمارے پاس اوپر ملٹیپلائی بھی ہو رہا ہے اور ڈیوائڈ میں بھی آ گیا ہے. تو اس کا میتھڈ پھر کیا ہوگا؟ اس کا بھی سمپل میتھڈ ہے, ہم نے اس ٹیکنیک کو فالو کرنا ہے تو ہمارا جو ریزلٹنٹ آئے گا وہ بالکل ٹھیک آئے گا. غور کریں, اس کا جو آنسر آئے گا وہ برابر ہوگا کس کے؟ یہ والے جو ڈیریویٹو ہے اس کا آئے گا اس طرح. ہم نیچے والے کا جو کوشن رول والا تھا میتھڈ وہ ہم اپلائی کریں گے, نیچے والے کا اسکوئر آ جائے گا, یہ ہمارے پاس آ گیا اسکوئر. اس کے بعد اب غور کریں, ہم نے اوپر کیا کرنا ہے, یو وی اور ڈبلو پلس اگین یو وی ڈبلو مائنس یو وی ڈبلو, یہ ہم نے کیا کیا؟ اب غور کریں, یہ 3 دفعہ آ گیا ہمارے پاس. پہلی دفعہ ہم یو کا لیں گے ڈیریویٹو, دوسری دفعہ وی کا ڈیریویٹو, اور لاسٹ میں ڈبلو کا ڈیریویٹو. لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے, جو جب ڈبلو ڈیریویٹو تھا تب مائنس کا سائن آئے گا اور باقی دو کے ساتھ پلس کا سائن تھا. یعنی ہم نے اس کے اوپر دونوں ٹیکنیکس اکٹھی اپلائی کی ہیں. کیسے؟ ہم نے کوشن رول والا میتھڈ بھی لگا دیا, جو ڈبلو اسکوئر والا تھا وہ لگ جائے گا. اس کے بعد اب ہم نے اس میں پروڈکٹ رول والا لگایا, فرسٹ کا ڈیریویٹو اور سیکنڈ والا. تو ہم نے کیا کیا, فرسٹ کا ڈیریویٹو سیکنڈ ایز اٹ از اور تھرڈ والا بھی ایز اٹ از. اس کے بعد فرسٹ فنکشن ایز اٹ از, سیکنڈ کا ڈیریویٹو اور تھرڈ اگین ایز اٹ از, دین مائنس کا سائن, کیونکہ اب ہمیں پتا ہے کوشن رول میں مائنس سائن آتا ہے. تو یہ والا پارٹ بیسیکلی کوشن رول کے لیے ہم نے اس میں لگایا مائنس. تو یو وی ایز اٹ از اور ڈبلو کا ڈیریویٹو. تو یہ بیسیکلی جب دو اوپر ملٹیپلائی ہو رہے ہوں گے اور نیچے ایک ڈیوائڈ میں آئے گا تب ہم یہ والا فارمولا اپلائی کریں گے. اور لاسٹ ہم ایک اور کیس جو کہ آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اور وہ ہے جب دو اوپر فنکشن آ رہے ہوں گے اور دو ہی نیچے, تب ہم اس کا ڈیریویٹو کس طرح لیں گے. تو اس کے لیے بھی ڈائریکٹ جو میتھڈ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, اب اس کی بھی ڈائریکٹ ہم ٹیکنیک دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے ہم کیا کریں گے, غور کریں, جب دو اوپر فنکشن ہے اور دو فنکشن ہی نیچے ہیں تب ہم اس کا ڈیریویٹو کس طرح لیں گے. تب ہم اس کا ڈیریویٹو ایسے لیں گے کہ جو اس کے نیچے ڈبلو ٹی ہے اس کا ہم یعنی کہ کوشن رول والا اس کا اسکوئر لے لیں گے. اس طرح یہ ہم نے لے لیا اس کا اسکوئر, نیچے والے پورے فنکشن کا اسکوئر لے لیا. اور اب اوپر کیا کریں گے, غور کریں, 1 2 3 4 یہ 4 فنکشن ہے. تو ہم کیا کریں گے, یو وی ڈبلو ٹی 4 فنکشن لکھ دیے, دین پلس اگین یو وی ڈبلو ٹی. اب اوپر والی بات ختم ہو گئی. اگر ہم نیچے والے کے لیے بھی یعنی کہ یوز کریں تو پھر کیا ہوگا, یو وی ڈبلو ٹی لیکن سائن مائنس, اور ادھر دوبارہ مائنس یو وی ڈبلو ٹی. تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہم اس کو لکھیں گے. اور کیونکہ یہ 4 دفعہ ہم نے لکھ لیا, پہلی دفعہ یو کا ڈیریویٹو, دوسری دفعہ وی کا ڈیریویٹو, تیسری دفعہ ڈبلو کا ڈیریویٹو اور لاسٹ ٹی کا ڈیریویٹو. تو اس کا مطلب کیا ہوا, جب یو وی کی بات کر رہے تھے یو ڈیریویٹو اور وی ڈیریویٹو تب دونوں کے ساتھ پلس ہے, لیکن جب نیچے والے کے ڈیریویٹو کی بات کی ہے تو دونوں کے ساتھ مائنس ہے, ڈبلو کے ڈیریویٹو کے ساتھ بھی مائنس ہے اور ٹی کے ڈیریویٹو کے ساتھ بھی مائنس ہے. تو یہ جب ہمارے پاس دو اوپر اور دو فنکشن نیچے آ گئے اور ہم نے اس کا ڈائریکٹ سولوشن نکالنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ فارمولا یوز کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ سولوشن ایزیلی نکل آئے گا. اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس فنکشن آ سکتا ہے اور اس کا ہم نے ڈیریویٹو لینا ہے. وہ کیا, اگر ہمارے پاس اس طرح کوئی نمبر ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہو اور اس میں ایڈ ہو جائے کوئی کانسٹینٹ نمبر, تو اس کا پھر اس کی پاور بھی آ رہی ہو, تو ہم اس کا ڈیریویٹو کیسے لیں گے. غور کریں, اس کے اوپر ہم سب سے پہلے پاور رول لگائیں گے. پاور رول کیا تھا, پاور نیچے فنکشن کی پاور میں سے ایک کم, وہ کیا آئے گا, اے ایکس پلس بی. یہ تو ہم نے پاور رول یہاں تک لگا دیا, اور آگے یہ پاور چھوڑ کر ڈیریویٹو, تو وہ کیا ہوگا. غور کریں, اے ایکس پلس بی ہے تو بی کا ڈیریویٹو تو ہو گیا 0, اور اے ایکس, اے اس میں کانسٹینٹ ہے یہ باہر آ جائے گا, اور ایکس کا ڈیریویٹو ہوتا ہے 1, تو یہاں پر جسٹ اے رہ جائے گا کیونکہ اے ڈاٹ 1 ہوتا ہے اے.